القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، عزت و احترام کے لائق، عبادات کے لائق، سجدے کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، جو حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی صفات رکھنے والا ہے، بے شمار انگنت لا تعدود درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس و مطہر کے لیے قابل صد احترام سامعین کرام، ذی وقار، محبان اسلام، محبان توحید، محبان قرآن، انتہائی عزت و احترام کے لائق پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس کا آج آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کا خلاصہ ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے۔ یہ آخری عشرہ جس کا آج آغاز ہو جائے گا، اس آخری عشرے میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ساتھ ہے، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اعتکاف اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، مختلف انداز میں اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اعتکاف سے ہونے والے فوائد کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے،
لیکن اگر اعتکاف کی اہمیت کو قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں مختصر وقت میں جاننا چاہیں تو سورۃ البقرہ پہلے پارے کی آیت جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اعتکاف کرنا اللہ کے گھروں میں حالت کے اعتکاف میں بیٹھنا یہ اتنا عظیم اور اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم اور برگزیدہ 2 پیغمبروں سے وعدہ لیا، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، کیا ابراہیم اے اسماعیل آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے، اللہ کے گھروں میں اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھروں میں، میرے گھر میں ان کے لیے انتظام کرو۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے انتظام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے وعدہ لیا۔ وہ کتنا عظیم عمل ہوگا کہ انبیاء کو کہا کہ آپ نے انتظام کرنا ہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں، ان طہرا بیتیا، جو اس اللہ کے گھر کی طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، نفاست کے لیے، عمدگی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، سہولت کے لیے، جو جو اعتکاف والوں کے لیے ضروریات ہیں، اے میرے 2 انبیاء کرام کی جماعت، ان کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ اب جس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی لگائی ہو تو آپ سوچیں کہ اور وہ انبیاء کرام بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان 5 انبیاء کرام میں سے ہیں جن 5 انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر اولو العزم کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے گھر کا اعتکاف کرنا، اور وہ اعتکاف جس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی ذمہ داری لگائی اور ان سے وعدہ لیا۔ اور اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس سے بڑی اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری مدنی زندگی میں جتنے سال آپ مدینہ منورہ رہے ہیں، آپ ہر سال اللہ کے گھر کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ذمہ داریاں دیکھیں کتنی ہیں، اکیلے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں، سیاسی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور دیگر ذمہ داریاں، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہر قسم کی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ساری مصروفیات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا خود اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور جسے یہ سعادت مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی میں اعتکاف نہیں چھوڑا اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو تصور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ملے گا۔
اعتکاف ہے کیا، اس کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے، بہت لوگ مساجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے، مولویوں نے، علماء نے رعایتیں دینا شروع کر دیں کہ چلے آپ مسجد میں آ جایا کریں، اعتکاف بیٹھ جائیں، ساتھ اس میں آپ بات چیت میں لگ گئے، فلاں کام بھی کر لیا، دل نہ لگا تو فلاں کام کر لیا، فلاں کر لیا، اعتکاف تو بیٹھے نا آپ۔ اعتکاف کی ترغیب دینے کے لیے اتنی سہولیات علماء نے دے دیں کہ جو اعتکاف کا مقصد تھا، اب وہ اعتکاف کا مقصد ہمارے معتکفین سے نظر ہی نہیں آتا، اور اس کا اثر اتنا دور پہنچ گیا کہ باقاعدہ اشتہار چھپنا شروع ہو گئے، اجتماعی اعتکاف۔ حالانکہ اعتکاف تو اجتماعی ہے ہی نہیں، اعتکاف ہے خلوت نشینی کا، اعتکاف نام ہے گوشہ نشینی کا، اعتکاف نام ہے تنہائی کا، اعتکاف نام ہے دنیا سے کٹ آف ہونے کا، اعتکاف نام ہے دنیا سے معاشرت کو ختم کرنے کا، اعتکاف نام ہے کاروبار کو 10 دنوں کے لیے بند کرنے کا، اعتکاف نام ہے دوستوں کی مجلس کو مکمل طور پر بند کرنے کا، اعتکاف نام ہے ہر اس مجلس سے علیحدہ ہوا جائے جہاں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے، اس مجلس سے علیحدہ ہو کر انفرادی طور پر عبادت کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ صرف مسجد کی حد تک اپنے آپ کو روک لینا اور کہنا میں تو اعتکاف میں ہوں، مسجد میں بیٹھ کر اکٹھے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، قصے کہانیاں ہو رہی ہیں، موبائل پہ گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے جی؟ اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد میں، وقت تو نکال نہیں ہے۔ اعتکاف نہیں ہے یہ، مسجد میں بیٹھ کر گیموں کو کھیلنا، اکٹھے بیٹھ کر یہ سارا اکٹھا دسترخوان لگا ہے، کبھی وہ کھانے کی چیز آ رہی ہے، کبھی وہ کھانے کی چیز آ رہی ہے، کبھی وہ کھانے کی چیز آ رہی ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف ہے خلوت نشینی کا، صرف اس وقت مسجد میں نماز پڑھنے صف کے اندر آئیں جب نماز ہونے لگی ہے، نماز پڑھیں، اپنے حجرے کے اندر جائیں۔ یہ حجرے کو بنایا اور چھوڑ دیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہیں، دوسروں کے ساتھ گپ شپ، اور بعض تو باقاعدہ کہتے ہیں چلیں جی اعتکاف بیٹھتے ہیں، چلیں خوب وہاں پر گپ شپ ہوگی۔ اللہ کے گھر میں گپ شپ لگانے کے لیے اعتکاف بیٹھنا ہے؟ اعتکاف حتیٰ کہ علماء کرام، مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو حالیہ ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جلسہ کرنا اعتکاف کی راتوں میں وہ بھی درست نہیں ہے، لمبی چوڑی مہیکیں لگائی جا رہی ہیں، وہ طرزیں اور ترنم ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، وہ فلاں ہو رہا ہے۔ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنے والا ہر وہ عبادت کرے گا جس کا اس کی انفرادی تعلق ہے، صرف فرض نماز کے لیے اجتماعی عبادت کے اندر شریک ہوگا۔ لوگوں کو جگانے کے لیے جی جلسہ رکھ لو، فلاں مولوی آ رہا ہے رات کو، فلاں مولوی آ رہا ہے رات کو، وہ تقریر کرے، باقی 11 مہینے 20 دنوں کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتے۔ درس و تدریس کرنی ہے، لوگوں کو واعظ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، 11 مہینے 20 دنوں کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ صرف اپنی سہولت کے لیے دین کے نقشے کو بدل دینا، ایک خلوت کو اجتماع بنا دینا، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اجتماع اور چیز ہے، اعتکاف اور چیز ہے۔ مجلس قائم ہونا، لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا، یہ اور چیز ہے۔ اعتکاف، خلوت، گوشہ نشینی یہ اور چیز ہے۔ ویسے تو وہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے، جو پہلے اعتکاف کرنے والے کیا کرتے تھے اپنے حجرے کے اندر ہیں، حجرے سے واش روم کے لیے بھی نکلنا ہے، وہ رومال کو لیتے تھے، اوپر پورا منہ لپیٹتے تھے، جیسے نقاب کرتی ہیں خواتین، ایسے جاتے تھے۔ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، تکلف ہے۔
لیکن اصل میں حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اعتکاف بھی وہی ہے کہ باہر بھی جائیں تو آپ صرف اپنے ضروری کام کے لیے جائیں اور پھر وضو ہو کر دوبارہ اپنے اس حجرے کے اندر جو بنایا ہے وہاں پر آپ بیٹھیں. سونا ہے حجرے کے اندر، کھانا کھانا ہے حجرے کے اندر، تلاوت کرنی ہے اپنے حجرے کے اندر، دعائیں کرنی ہیں حجرے کے اندر. آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے اس حجرے کے اندر بیٹھ کر کریں. اگر سارے کام مسجد میں ہی کرنے ہیں آپ نے حجرے کو چھوڑ کر، پھر حجرہ بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کتنی بڑی تھی. اب تصور کریں کہ اگر امام بغیر سپیکر کے نماز پڑھاتا تھا، اس کی آواز آخری صف تک آرام سے سنائی دیتی تھی. چھوٹی سی مسجد، اس مسجد میں نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا ہے، وہاں پر بھی آپ نے حجرہ بنایا ہے، خیمہ بنایا ہے. چھوٹی سی مسجد تھی، آپ نے اعتکاف بیٹھنا، وہاں پر بیٹھے رہیں آپ، لوگوں نے آپ کو آنا ہے. نبی علیہ السلام سے بڑا مبلغ کون ہے؟ اعتکاف کی راتوں میں آپ نے کیوں تبلیغ نہیں کی؟ آپ نے کیوں تقریریں نہیں کی؟ نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ میں تو مسجد میں رہنا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں تقریریں سناتا ہوں آپ کو. نہیں، خلوت جس کا نام ہے اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اس لیے ان راتوں کے اندر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، ان ساری عبادات سے علیحدہ ہو کر، ان ساری مجلسوں سے اور اجتماعوں سے علیحدہ ہو کر وہ کام کرنا ہے جس کے اندر انفرادی عبادت کا تعلق آتا ہے. وہ اعتکاف کرنے والا اپنے بنائے ہوئے خیمے کے اندر رہ کر وہاں پر وہ عبادات کرے گا، کیونکہ اس خیمے کا ایک خاص مقصد ہے. اس خیمے کا 7 فٹ کا خیمہ لگایا کیوں؟ اس کا ایک مقصد ہے. کیا انسان ایک وقت آنا ہے، جتنا تیرا یہ خیمہ ہے اتنی تیری قبر کی جگہ ہوگی. اگر اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اپنے اس حجرے کے اندر، اپنے اس بنے ہوئے خیمے کے اندر بیٹھ کر قبر کی یاد نہیں آئی تو گویا کہ اس کا وہ اعتکاف نہیں ہے. مقصد ہے کہ اپنی قبر کو سنوار. یہاں تو تیری آواز باہر جاتی ہے، باہر سے آوازیں تیرے پاس آتی ہیں، کھانا آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، روشنی موجود ہے. لیکن ایک وقت آنا ہے، جگہ اس وقت بھی اتنی ہوگی، لیکن اس وقت ہوگا کیا؟ اندھیرا ہوگا. اس وقت فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر جواب دینے ہوں گے. کیا ان سوالوں کے جواب تو نے تیار کر لیے ہیں؟ اگر سوالوں کے جواب جو قبر میں ہونے ہیں تیار نہیں کیے تو تیرے لیے موقع ہے یہاں پر بیٹھ کر ان سوالوں کے جواب کو تلاش کر. اگر اس انداز کے ساتھ اعتکاف بیٹھیں گے، پھر کہا جائے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ تھا، جو سنت تھی، اس کے مطابق یہ اعتکاف ہوا ہے. اگر صرف یہ ہے کہ مسجد میں آ گئے ہیں، سب کچھ مجلس کے اندر چل رہا ہے، اکٹھے بیٹھ کر سب چیزیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، موبائل کے اندر وہ چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، وہ نیٹ بھی چل رہا ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے. موبائل پر انٹرنیٹ کا چلنا معتکف کے لیے یہ اعتکاف کے منافی ہے. خواہ وہ کہیں میں تقریر سن رہا ہوں، خواہ وہ کہیں میں تلاوت سن رہا ہوں، خواہ وہ کہے انٹرنیٹ پر میں تلاوت سن رہا ہوں. نہیں، تلاوت اگر خود قرآن نہیں پڑھنا آتا، بہتر تو یہ بات ہے قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھیں، سب سے بہتر یہ ہے. قرآن اگر نہیں پڑھنا آتا، ان پڑھ ہے، نہیں پڑھا، تو کم از کم بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیحات کو پڑھتا رہے. اعتکاف میں بیٹھ کر وہ موبائل استعمال کرنا جس پر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اور باقاعدہ انٹرنیٹ دیکھنا، خواہ نیک مقاصد کے لیے ہی ہو، یاد رکھیں یہ بالکل اعتکاف کے منافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھنے والا وہ اس بات کو لازمی بنائے، جب وہ اعتکاف سے اٹھے تو کم از کم 9 حج اور 9 عمرے کا ثواب لے کر اٹھے. 9 حج کم از کم،
10 حج بھی ہو سکتے ہیں، اس کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ حدیث پیش کر لگا ہوں جامع ترمذی کی، کم از کم 9، اگر آخری عشرہ 9 دنوں کا ہے، 9 حج اور 9 عمرے، اگر 10 دنوں کا عشرہ بن جاتا ہے تو 10 حج اور 10 عمرے۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی الغداۃ، جس آدمی نے صبح فجر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد ثم یذکر اللہ، نماز ادا کرنے کے بعد خیمے کے اندر جا کر سونا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، سونا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کب تک؟ حتی تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں۔ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اٹھ کر 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں۔ جس نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور اعتکاف بیٹھنے والا اگر فجر پڑھی سو گیا تو پھر اعتکاف کا کیا؟ اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے، اعتکاف روٹین اور عادات کو چینج کرنا ہے۔ سونے کی عادت کو چینج کریں، صرف 2 ٹائم ہے معتکف کے لیے سونے کے لیے، معتکف کے لیے سونے کے لیے صرف یہ 2 ٹائم ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز ظہر سے پہلے تک، نماز ظہر کے بعد سے لے کر نماز عصر تک، اس کے علاوہ سونے کا ٹائم معتکف کے لیے کوئی نہیں ہے۔ صرف ان 2 اوقات میں جتنے وقت میں اس کی نیند پوری ہو سکتی ہے وہ سو لے، عصر کے بعد بھی نہیں سونا، مغرب کے بعد بھی نہیں سونا، عشاء کے بعد بھی نہیں سونا اور فجر کے بعد بھی نہیں سونا، یہ معتکف کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ مغرب کے بعد سونے کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا ہے، اور ان 10 راتوں کو جاگنا یہ خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور نماز فجر کے بعد بھی جاگنا اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثبوت ملتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے لیے باقاعدہ طور پر آپ نے دعا بھی فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ البتہ عام آدمی بھی جو اعتکاف نہیں بیٹھا وہ بھی چاہتا ہے کہ میں حج اور عمرے کا ثواب لوں، معتکف کے لیے تو ضروری ہے کہ 9-10 دن مکمل یہ روٹین بنائے، لیکن ہم میں سے جو وہ لوگ ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، اگر 9 حج یا 10 حج عمرے کا نہیں، کم از کم ضرور اس آخری عشرے میں 1 دن کم از کم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور مسجد میں بیٹھے رہیں، سورج طلوع ہونے تک 1 گھنٹہ جو 10 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ وہاں پر گزاریں، سورج طلوع ہو 2 رکعتیں پڑھیں، پھر گھر میں جائیں۔ اگر 1 دن بھی ایسا کر لیا تو کم از کم 1 مکمل حج اور 1 عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی 700 گنا ہو جاتی ہے، ہر نیکی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 گنا 700 گنا کر دیتے ہیں، تو پھر دیکھیں 1 حج عمرے کا ثواب لیا تو 700 حج اور عمرے کا ثواب انسان کو مل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ان دنوں کے اندر کرنی ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 83 سال کی عبادت ایک طرف ہو، 83 سال کی عبادت اور ایک طرف ایک جو لیلۃ القدر ہے اس کی عبادت ہو، یہ 1 رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ ایک آدمی اس طاق رات کو 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 کا نہیں، جس نے اس طاق رات کو 1000 روپیہ خرچ کیا، مسجد کے گلے میں ڈال دیا 1000 روپیہ، اس کو ثواب کتنا ملنا ہے؟ گویا کہ اس آدمی نے
83 سال مسلسل ہر رات 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ جس نے طاق رات کو 2 نفل پڑھے، طاق رات کو 2 نفل پڑھے کم از کم، اسے 2 نفلوں کا ثواب نہیں ہے، اسے 83 سال گویا کہ اس نے ہر رات 2 نفل پڑھے ہیں، اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح باقی عبادات ہیں۔ 83 سال کی عبادت سے جو بہتر ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ کب تک ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات کا آغاز کب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر کا جو خاص 5 میں سے ایک رات ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، 5 جاگنی ہیں۔ 5 اگر جاگیں اور 5 میں 2 نفل ہم ادا کر لیں، 5 راتوں میں اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، 5 راتوں کے اندر کوئی اور نیکیاں کر لیں، جو بھی ہم کریں گے کم از کم 5 میں سے کسی ایک رات میں تو ہم گنے جائیں گے، 5 میں سے کوئی ایک رات تو وہ ہوگی۔ جب وہ ایک رات ہو جائے گی تو گویا کہ کم از کم وہ 83 سال کی عبادت سے ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ رہتے کب ہے؟ فرمایا سلام حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک اللہ کے فرشتے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کے فرشتے وہ نہیں بلکہ والروح، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی وہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلو، جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا اس جیسا کوئی بد نصیب دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا ثواب والی رات آپ کو عطا کر دی اور پھر بھی آپ اس سے محروم رہیں، پھر بھی آپ نے اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا، تو فرمایا فقد حرم الخیر کلو ولا یحرم خیرھا الا محروم، وہ بد نصیب ہی ہوگا جو اس رات کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ 2 کام۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ نیکیاں بہت سی ہیں، بڑی نیکیاں بھی ہیں جن کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بہت خرچ کرنا پڑتا ہے، چھوٹی نیکیاں بھی ہیں کہ انسان تھوڑی سی کوشش کرے وہ نیکی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے بڑی بڑی نیکیاں مجھ سے نہیں ہو سکتی، بڑا صدقہ خیرات کرنا مجھ سے نہیں ہو سکتا، ساری رات نفل پڑھنا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، فلاں کام بڑے بڑے نیکیاں مجھ سے نہیں ہو سکتی، کم از کم اس آخری عشرے کے اندر اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا چولہا بڑی مشکل سے چلتا ہے، میں تو صدقہ خیرات کر نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ بھئی جھوٹ بولنا تو چھوڑ سکتا ہے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں ساری رات، میرا تو یہ مسئلہ ہے، میں نفل نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ ساری رات نفل نہیں پڑھ سکتے، چغلی تو چھوڑ سکتے ہیں نا۔ آپ نیکی نہیں کر سکتے، برائی کو تو چھوڑ دیں۔ نیکیاں بھی نہیں ہو رہی اور برائیاں اسی طرح تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ نیکیوں کے اندر انقطاع آ گیا ہے لیکن برائیوں کے اندر کوئی انقطاع نہیں آ رہا۔ نیکی کرنے کے 100 بہانے پاس آ چکے ہیں، نیکی کے اندر رکاوٹیں شیطان نے مزین کر کے سامنے کھڑی کر دی ہیں، لیکن برائی کے راستوں کو آسان کر دیا ہے۔ اگر بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے اس عشرے کے اندر برائیوں کو نکالنا شروع کریں۔ جھوٹ کو چھوڑ دیں، وعدہ کریں اللہ کے گھر میں، اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ۔ اور یہ صرف لفظی طور پر نہیں کہہ رہا، لفظی طور پر نہیں،
اپنے ذہن کو پہلے مطمئن کریں، دل کو مطمئن کریں۔ دل اگر مطمئن نہیں ہے نا، زبان سے نہ ادا کریں۔ زبان سے اس وقت اللہ سے وعدہ کریں جب دل سے آواز آئے، نہیں بس بھی ہن بس بہت ہو گئی، ہن نہیں جھوٹ، بڑا حرام کما لیا، بڑا دھوکہ دے دیا، بڑے فراڈ کر لیے، اس کا بھی کھا لیا، اس کا بھی کر لیا، بنا کیا ہے، فلاں آدمی تھا اس نے بھی کھایا تھا، اعلان ہو گیا جنازے کا اس کا، فلاں آدمی ہے بڑا کھایا دوسروں کا، وہ قبر میں پڑا ہے، پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، فلاں آدمی تھا یار اس نے کتنے ظلم کیے ہیں، اب کیا ہے، اب تو وہ نظر نہیں آتا، من و مٹی کے نیچے جا چکا ہے، چھوڑ دے بس بس اب نہیں۔ دل کو مطمئن کریں برائی کو چھوڑنے پر، صرف زبان سے اللہ سے وعدہ نہ کریں، جب دل سے آواز آئے، زبان تک پہنچے، پھر زبان سے کہیں اے اللہ اب میری توبہ، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب خیانت نہیں کروں گا، اب دھوکہ نہیں دوں گا، اب فراڈ نہیں کروں گا، اب مجلس میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھوں گا غیبت نہیں کروں گا، اب چغلی نہیں کھاؤں گا، اب رشتہ داری کو نہیں توڑوں گا، اب میں رشوت نہیں کھاؤں گا، اب میں دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کروں گا، اب میں حسد نہیں کروں گا۔ ایک ایک برائی کو گنے، ایک ایک برائی کو انگلیوں پہ گنے۔ یہ انگلیوں کو گننے کا جو حدیث نے فلسفہ دیا ہے نا، فلاں نیکی کرنے کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے، اس کی ایک بہت بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ برائیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی اس طرح گنے۔ آج کے بعد میں نے اللہ کے نام پر، اللہ کو حاضر مانتے ہوئے، اللہ کو ناظر مانتے ہوئے، میں نے فلاں برائی کو چھوڑ دیا، فلاں جھوٹ چھوڑ دیا، فلاں جو میں دھوکے دیتا تھا، فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، آج معافی مانگ لوں گا اس سے، فلاں میں نے رشتے کے اندر رکھنا ڈالا ہے، آج میں معافی مانگ لوں گا اس سے، فلاں وقت میں فلاں کی غیبت کی تھی، آج اس سے معافی مانگوں گا، فلاں کے میں نے پیسے دینے ہیں، اسے نہیں پتہ میں نے پیسے دینے ہیں، مقروض ہوں، آج میں اس کو پیسے ادا کروں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں، آج اپنے والد سے صلح کر لوں گا، پاؤں پکڑ لوں گا۔ میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں، اپنے بھائی سے صلح کر لوں گا، کوئی نہیں دنیا کا کیا پتہ ہے، میں آج صلح کر لوں گا۔ ایک گن 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 کر اگر بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو یہ برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں غریب ہوں، میں جھوٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں مفلس ہوں، میں غیبت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں فلاں جگہ پہ جاب کرتا ہوں، میں اس برائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ چھوڑنا چاہیں گے تب آپ چھوڑ سکیں گے، اگر چھوڑنا نہیں چاہیں گے سینکڑوں بہانے تمہارے پاس شیطان مزین کر کے رکھ دے گا، پھر آپ نہیں چھوڑ سکیں گے۔ تین چیزیں، چوتھی اور آخری چیز جو آخری عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ ہم نے کرنی ہے، وہ ہے کثرت کے ساتھ ان دنوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ کسی وقت ہماری زبان خاموش نہ ہو، آہستہ آہستہ پڑھ لیں، لیکن زبان ہل رہی ہو، اور وہ زبان غیبت سے نہیں، چغلی سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، بلکہ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کوشش کریں گن کر پڑھیں، گننے کے بغیر پڑھنا جائز ہے، لیکن گن کر تھوڑا سا انسان کو ترغیب ہوتی ہے، یار میں کچھ کر رہا ہوں۔ ذہن بنائیں آج میں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پڑھیں درود۔ درود وہ چیز ہے، سینکڑوں فضائل ہیں، احادیث ہیں۔ آپ نے درود پڑھنا ہے آپ کے غم دور، آپ نے درود پڑھنا ہے پریشانیاں دور، آپ نے درود پڑھنا ہے آنے والی مشکلیں دور، آپ نے درود پڑھنا ہے وہ بیماریاں جس بیماری کے لیے لاکھوں روپیہ لٹا دیا آپ نے، لاکھوں روپیہ لگا دیا بیماریوں پر آپ نے، آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے، وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے، وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے۔ یہ نسخہ لے کر چلے جائیں آج کہ کثرت کے ساتھ زبان پر درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ بیماری جو ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا بھی عطا کر دے گا، نیکیاں بھی ملتی ہیں، سیئات بھی ختم ہوتی ہیں، درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے مسلمان کا درود پڑھنا پیش بھی کیا جاتا ہے۔
مسلمان درود پڑھتا ہے سانگلہ ہل کے اندر، فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر، اللہ کی طرف سے اس کا درود پڑھنا اللہ کے نبی کو پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی چیز، جب آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو ایک چیز آپ کو ملے گی، لیکن اگر کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس زبان سے درود پڑھیں گے جس زبان سے گالی گلوچ نہیں دیتے، جس زبان سے گالی گلوچ چھوڑ دیں گے، جس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، جس زبان سے زبان کی برائیوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اس زبان سے جب آپ درود پڑھیں گے کائنات کا رب پیارے حبیب کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے گا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مدینہ میں جب گیا میں سوچنے لگ گیا یہاں پر آ کر کیا عبادت کروں، مکہ کے اندر ہے کہ طواف کر لوں، آب زمزم پی لوں، فلان جگہ پہ نوافل ادا کر لوں، مقام ابراہیم، جہاں آ کر کیا عبادت کروں، کیا تحفہ پیش کروں۔ یہاں پر مدینہ المنورہ کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیا، کثرت کے ساتھ، کہ درود کا تحفہ بھیج دوں، درود کا تحفہ نبی علیہ السلام کو بھیج دوں، درود کثرت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر پیارے حبیب کی زیارت ہوئی، کہا حماد آپ کا تحفہ وصول ہو چکا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر درود ابراہیمی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی زیارت ہمیں خواب کے اندر اس کی سعادت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ